اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں نے ایک رائے پیش کی تھی, وہ یہ ہے کہ جو فیس بک کا پہلا ایف ہے, تو پہلا ایف تو کیپٹل ورڈ میں ہوتا ہے, پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل ہو, چھوٹا تو نہ ہو. ٹھیک ہے, سمبل میں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے اوپر کئی باتیں ہیں, کئی جوابات لوگوں نے دیا, نہیں یوں. ایک رائے میں نے پیش کی ہے. میں نے کہا اس کا بانی یہودی ہے, مارک زکربرگ اس کا بانی ہے, اور وہ یہودی ہے, اور یہودیوں کے لیے اسلامی نقطہ نظر اگر دیکھیں نا, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان پر قیامت تک اللہ نے ایسے ذلت مسلط نہیں کی, ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے. یہ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ان کی کوئی بیس ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے, دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ بھی ہے کہ آپ کو جو انصاف ہے نا, انصاف اس سے کوئی چیز نہ روکے. تو آپ بے شک کسی کافر کے بارے میں بات کریں, کسی یہودی کے بارے میں بات کریں, کسی عیسائی کے بارے میں بات کریں, کسی اسلام کے دشمن کے بارے میں بات کریں, لیکن انصاف آپ کو نہ روکے. آپ خود سے جذباتی ڈاکٹرائن نہ بنائیں, آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں, آپ خود سے الزام نہ لگائیں, اور جب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر لیں اور آپ کو پکڑا جائے تو اس کے اوپر ڈٹائی نہ دکھائیں, بلکہ اس کے اوپر رجوع کر لیں. لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا, آپ نے آئے بائے شائع کر دیتے, یہ تو کوئی رجوع نہیں ہے. یہ بھی آپ نے کہانی کرائی ہے. السلام علیکم. تھوڑے دن پہلے میں نے مفتی عبدالواحد قریشی دیوبندی حیاتی جو فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بارے میں نے کلپ بنایا تھا, جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو دیوبندی حیاتی مفتی صاحب ہیں, ان کا کہنا ہے کہ فیس بک کا پہلا ایف جو ہے وہ چھوٹا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو سولی لٹکایا تھا, تو یہ اس کی نشانی ہے, کیونکہ جو مارک زکربرگ اس کا آنر ہے فیس بک کا وہ یہودی ہے, اس لیے اس نے ایف چھوٹا رکھا ہے. تو جلدی سے ذرا ان کا میں آپ کو کلپ سنوا دیتا ہوں تاکہ ہم ٹائم بچائیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے اوپر مفتی صاحب نے رجوع کس طرح کا کیا ہے. فیس بک کا کیا معنی ہے؟ اچھی چیز نہیں ہے. فیس ایف لکھا ہوا ہے, ایف پہلا لفظ ہمیشہ کیپٹل کا ہوتا ہے, بڑے لفظوں کا ہوتا ہے. تو ایف بڑی انگلش کا نہیں ہے, چھوٹی انگلش کا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ بول کے لکھا نہیں, سارے کو بات دھونا کو انگریزیاں کیوں لکھے انہوں نے. چھوٹا ایف جو لکھا جاتا ہے نا, تو اوپر گول بنایا جاتا ہے, یہ بندے کا سر ہوتا ہے, پھر اسے درمیان میں کراس کیا جاتا ہے, اسے ہینگنگ ٹو ٹیل ڈیتھ کہتے ہیں, پھانسی. وہ حضرت عیسیٰ کی پھانسی کی علامت بتا ہے, ہمیں پتہ نہیں, ہم اس کو اپنی پتہ نہیں, اما سمجھ کے شیئر. جیسا کہ آپ نے فرقہ دیوبند اور اس کی ایک 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں برانچ حیاتی, اس کے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا آپ نے بیان سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیس بک کا ایف چھوٹا ہوتا ہے, اور جو فیس بک کا آنر ہے وہ یہودی ہے. تو اس نے یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی لٹکانے والی کی طرف جو منسوب کیا ہے, تو اس لیے لوگ جو ہے فیس بک پہ ہر چیز اپنی اماں سمجھ کے شیئر کر دیتے ہیں. تو جب ہم نے دکھایا کہ مفتی صاحب کے جو ہیں کھانے کے دانت اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں, مفتی صاحب نے بھی فیس بک کو اپنی اماں سمجھ کے اس کے اوپر بڑا پراؤڈلی اناؤنس کیا ہوا ہے کہ میرے 1.4 ملینز جو فالوورز ہیں. واو مفتی صاحب, کیا سوچ ہے رے تیری, ماننا پڑے گا. اس بات کے اوپر, اس جھوٹ کے اوپر جب مفتی عبدالواحد قریشی فرقہ حیاتی کو جب اپنے اور پرائے سب نے رگڑا کہ یہ آپ نے شڑل مار دی, آپ نے بونگی مار دی, آپ نے شوخی بکھیر دی ہے, کیونکہ شوخی بکھیرنا تو ان کا جو ہے مین کام ہے. مفتی صاحب اتنے بڑے شوخے ہیں کہ جذبات میں آ کے کچھ بھی بول جاتے ہیں, اور پھر جب رگڑا جاتا ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں, آپ ان کی زبانی سنیں. اب مفتی صاحب کو سوال یہی ہوا کہ آپ جو ہیں یہ والی چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہودیوں کی اپلیکیشن ہے اس کے اوپر اس کو اماں سمجھ کے شیئر نہ کر دیں, یہ مطلب کہ گناہ کی طرف ہے, تو اس کے اوپر آپ کے اپنے کیوں ہیں؟ تو اس کے اوپر دیکھو کتنے ڈیٹائی والا, جس کا نہ کوئی سارا نہ کوئی پیرا, وہ جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ پھر آپ فیس بک پر اپنا پیج کیوں چلا رہے ہیں, تو بھائیو ہضم کر لو یار, تھوڑی بہت چیز ہوتی ہے تو بندہ برداشت بھی کر لے. اگر 1.5 ملین آدمی ایک مولوی صاحب کو مل گئے ہیں فیس بک پہ, تو اس پر اشکال کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ میں کیوں چلاتا ہوں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. دشمن کی چیز سے طاقت حاصل کر کے دشمن پہ وار کرنا, یہ ہر سنجیدہ طبقے کا طریقہ ہے. کیا بات, جو ویپن ہے نا, ویپن اسلحہ, جس کو ہم AK-47 کہتے ہیں, کلاشن کوف, اس طرح میکاروف, کالا کوف, ہر وہ ویپن, ہر وہ اسلحہ جس کے آخر میں ایف آتا ہے, کلاشن کوف, کالا کوف, میکاروف, جو بھی کہتے ہیں, بالکل وہ روس کا بنا ہوا ہے. اچھا جی, وہ رشیا کا بنا ہوا ہے. کیا بات, کلاشن کوف بنانے والے کا نام کلاشن کوف تھا. جی جی جی, اس لیے اس نے اپنے نام پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے صاحب. تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہمارے مسلمان فورسز یہ باقی ممالک جو جن کا رشیا سے اختلاف بھی ہو, یہ رشیا کی چیز استعمال کیوں کرتے ہیں, اس کی بنی ہوئی کلاشن استعمال کیوں کرتے ہیں, جی پوچھ سکتے یا ہیں, ہماری فورسز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ جی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ان کی اچھی چیز ہو, اس بنیاد پر کہ ہم ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ نے مفتی صاحب کا ڈھیٹ پن دیکھ لیا کس انداز میں یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی اگر میرے 1.4 ملین فالوور ہو رہے ہیں تو ہضم کر لیجیے.
آپ سے جیلس کون ہو رہا ہے اور آپ سے جیلسی ہونی بھی کس کو ہے؟ آپ سے لینا دینا کیا تھا ہمارا؟ یہ تو آپ نے شڈول ماری ہے، اس کو انٹرنیٹ والوں نے آپ کو جب اور آپ کی ٹیم کو سوال کیے ہیں کہ ساری یہ کیا بونگی مار دی ہے، تو اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہضم کر لو. مطلب میں جو کہوں فیس بک کے بارے میں وہ تو ٹھیک ہے، مطلب جو آپ کہیں وہ آپ جو دانت دکھا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جن دانتوں سے آپ کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی اگر جب اعتراض کیا جائے کہ دانت دکھا کچھ ہو رہے ہیں اور کھا دوسرے دانتوں سے رہے ہیں تو اس کو پورا اعتراض نہ کریں. اتنا چلتا ہے جی، کیونکہ میں یہ ویپن ان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں. آپ کا ویپن تو ان کے خلاف کیا، آپ تو مسلمانوں کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی ساری تقاریر اٹھائیں، کہاں پہ یہ ملحدین کا رد کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ یہود و نصارہ کا رد کر رہے ہیں، یہ تو رد کر رہے ہیں مماتیوں کا، یہ تو رد کر رہے ہیں وہابیوں کا، یہ تو رد کر رہے ہیں بریلویوں کا، یہ تو رد کر رہے ہیں اپنے ہی فرقہ کی دوسری برانچز کا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فیس بک کا ویپن ان کے. خیر یہ جو ہے جواب ان کا ہے، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں. جب مفتی صاحب کو سوشل میڈیا پر رگڑا گیا اور مفتی صاحب کو بھی پتا چل گیا کہ کام جڑا ہے نا پہ گیا سنو آیا نا داڑھ تھلے، تو جب مفتی صاحب داڑھ کے نیچے آ گئے تو مفتی صاحب سے یہ سوال ہوا. پہلے تو آپ نے جواب سن لیا، اب دوسرا جواب سنیں کہ مفتی صاحب نے یہ شرل کیوں ماری، تو اب اس کے اوپر رجوع کس طرح کر رہے ہیں وہ مفتی صاحب کی زبانیں ہی سنتے ہیں. پھر اس میں اپنے اور پرائے سارے کام آ گئے. ہمارے کچھ دوست ایسے سادے ہوتے ہیں جو 10 پوسٹیں اور 20 کیمنٹس دیکھ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی موقف بدل لیں. اس طرح نہیں اپنایا جاتا. اچھا. کہ آپ ایک جو ہے نا کسی کی پوسٹ دیکھ لیں اور 4 کیمنٹس دیکھ لیں اور آپ اپنی موقف سے دستبردار ہو جائیں. اچھا. موقف کے لیے دلائل اور شواہد چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے سر. اور تیسری بات میں ایک بات آپ کی خدمت میں، چلو اس پر سوال بھی یہ آیا ہے، یہاں جو کچھ لوگوں نے کام کیا ہے نا جی اس کو ایسے لے لیں ایسے لے لیں جی، تو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے آپ کہتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی جواب ہے. آج کل لوگ اس کی تلاش میں مجھ سے پوچھ اس کا جواب دیں. میں نے کہا یہ اتنا قیمتی جواب ہے جیسے آج کل ہمارے ملک میں ایک عنوان چل رہا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون تعینات ہوگا. جیسے یہ قیمتی جواب ہے نا، یہ بھی اس طرح قیمتی جواب ہے. لوگ کہتے ہیں بتائیں جی. جن حضرات کے دلوں میں بغض ہوتا ہے نا، ہاں جی، بغض کے اظہار کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے آپ کا انجینئر کے بارے میں 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا درد اور اپنا بغض نکال لیتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں ہمارے نام پہ ویوز بھی مل جاتے ہیں تو ان کی روزی جیسے آپ لیتے ہیں. اسی لیے اس کو میں اس کو اس طرح نہیں لینا چاہتا کہ جی کیا ہو گیا ہے، جی کیا ہو گیا، کیونکہ آپ تو ڈھیٹ ہے نا. اور اس کا جواب میں آپ کی خدمت میں نے ایک رائے پیش کی تھی. جی جی. وہ یہ ہے کہ جو فیس بک کا پہلا ایف ہے جی، تو پہلا ایف تو کیپٹل ورلڈ میں ہوتا ہے، پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل ہو، چھوٹا تو نہ ہو. جی جی جی. سمبل میں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں. ہاں جی. اس کے اوپر کئی باتیں ہیں. اچھا. کئی جوابات لوگوں نے دیے، نہیں یوں ایک رائے میں نے پیش لیکن آپ نے یوں کیا. اس کا بانی یہودی ہے. اچھا. مارک زکربرگ اس کا بانی ہے اور وہ یہودی ہے. اچھا یار، یہ شڈول اتنی زیادہ مار رہے ہیں، اتنی زیادہ بونگیاں مار رہے ہیں، جو یہ جواب دے رہے ہیں نہ اس کا کوئی سارا نہ کوئی پاؤں نہ اس کا دنیا میں کہیں پہ وجود ہے. اپنی قیاس، اپنی رائے، اپنی کہانی بیان کر دی ہے مفتی صاحب نے. کہیں بھی یہ جو مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں نہ یہ اس کا کہنے والے کا نظریہ ہے، نہ فیس بک کے بانی کا نظریہ ہے، نہ ہی آپ کو اس جو یہ بیان کر رہے ہیں کہیں اس کا کوئی ثبوت ملے گا. کہانی کے اوپر کہانی اور جھوٹ کے اوپر جھوٹ، یہی ان کا کام ہے. سیدھی سی بات ہی کہہ دیتے کہ یار یہ میں نے ایک نا جذباتی ڈاکٹرائن محفل میں بیٹھے ہوئے بیان کر دی تھی، اس کا کلپ لوگوں نے کاٹ لیا اور کاٹا بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کاٹا ہے 30 سیکنڈ. ساتھ یہ بالکل ٹھیک کاٹا ہے کیونکہ آپ نے ایک جھوٹ بولا ہے. دیکھیں نا قرآن پاک میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کو جو انصاف ہے نا، انصاف اس سے کوئی چیز نہ روکے. تو آپ بے شک کسی کافر کے بارے میں بات کریں، کسی یہودی کے بارے میں بات کریں، کسی عیسائی کے بارے میں بات کریں، کسی اسلام کے دشمن کے بارے میں بات کریں، لیکن انصاف آپ کو نہ روکے. آپ خود سے جذباتی ڈاکٹرائن نہ بنائیں، آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں، آپ خود سے الزام نہ لگائیں. اور جب آپ جھوٹ بول لیں، منافقت کر لیں اور آپ کو پکڑا جائے تو اس کے اوپر ڈٹائی نہ دکھائیں بلکہ اس کے اوپر رجوع کر لیں. لیکن آپ نے رجوع نہیں کیا، آپ نے آئے بائیں شائیں کر دیا، تو یہ تو کوئی رجوع نہیں ہے. یہ بھی آپ نے کہانی کرائی ہے. خیر ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں. کیا مفتی صاحب نے جو اپنی طرف سے رجوع کرنے کی اور جو اپنی طرف سے انہوں نے تفصیلیں بیان کی ہیں، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اگر آپ متفق ہیں تو یو ناٹی او بھائی کتنے بیٹھے ہو جواب دیو. کیا آپ اس سے متفق ہو؟ چلے پھر انشاءاللہ ایسے مفتیان کرام کے ساتھ مزید ایسی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کو گاہے بگاہے جو آگاہ بھی کرتے رہیں گے اور آپ کی خدمت میں حاضر بھی ہوتے رہیں گے. اور ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.